بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اس سے پہلے سورۃ الجاثیہ میں آیات عقلیہ اور آیات کونیہ، کائنات میں پھیلی ہوئی چیزوں کی نشانیاں اور قرآن کی آیات، اس کے ذریعے تذکیر اور نصیحت کی گئی، اور یہ سب برائے توحید اور اللہ کی وحدانیت کے مسئلے کے لیے تھا۔ تو اب سورۃ الاحقاف میں جو مضمون آ رہا ہے وہ رد شرک ہے، اور شرک کی مختلف اقسام کی اس صورت میں تردید کی جائے گی۔ دوسرا ربط یہ ہے کہ سورۃ الجاثیہ میں تخویف اخروی، یعنی آخرت کے عذاب سے ڈرایا گیا اور وعید سنائی گئی۔ سورۃ الاحقاف میں دنیا کے عذاب سے بھی ڈرایا گیا، اور قوم عاد کا ذکر ہے۔ یہ واقعہ قوم عاد اس لیے ذکر ہو رہا ہے کہ دنیا میں بھی اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ اور تیسرا ربط یہ ہے کہ سورۃ الجاثیہ میں فرمایا کہ شریعت کی اتباع کرو، اور اس سورۃ الاحقاف میں شریعت کی تصدیق کی جا رہی ہے، قرآن کی صداقت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو پہلے شریعت اور یہ تصدیق شریعت۔ اس ربط سے سورۃ الاحقاف کا جو مضمون ہے یا اس کا جو عنوان ہے وہ بھی متعین ہوتا ہے۔ یعنی اس صورت کا عنوان کیا ہے کہ شرک کی تردید کی جا رہی ہے، رد شرک، یا اس صورت کا عنوان کیا ہے، تخویف دنیاوی، یا اس صورت کا عنوان کیا ہے، تصدیق شریعت۔ تو یہ ربط سے ہی اس صورت کے مضامین معلوم ہو رہے ہیں۔ مجموعی طور پر اس صورت کے مضامین اور اس صورت کا عنوان معلوم کرنے کے لیے اس صورت کا خلاصہ سمجھنا ضروری ہے۔ کیا کیا مضامین اس صورت میں آ رہے ہیں؟ تو اس صورت میں ایک تو آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 7 تک پہلا حصہ اس صورت کا یہ ہے۔
اس پہلے حصے میں ایک تو اللہ کی کتاب کی ترغیب دی گئی ہے، تنزیل الکتاب من اللہ، اور اس کے بعد مشرکین کی 4 گمراہیوں پر اور 4 غلط عقیدوں پر یا 4 رویوں پر رد کیا گیا ہے، جس کو ڈانٹ کہہ لیں، جس کو زجر کہا جاتا ہے۔ یہ آیت 1 سے 7 تک 4 زواجر ہیں۔ ان میں سے پہلا ہے کہ والذین کفروا عما انذروا معرضون، کافر لوگ اعراض کرتے ہیں۔ حق سے اعراض کرنا یہ پہلا ہے۔ دوم پھر شرک فی التصرف کی تردید ہے۔ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات، بتاؤ تمہارے معبودوں نے کیا پیدا کیا ہے۔ یہ اس کو کہتے ہیں رد شرک فی التصرف۔ تیسرا ہے رد شرک فی الدعاء، ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، یہ شرک ہے، اس کو کہتے ہیں رد شرک فی الدعاء۔ اور چوتھا مضمون ہے انکار قرآن، قال الذین کفروا للحق لما جاءہم ھذا سحر مبین۔ ان 7 آیات میں یہ 4 زواجر ہیں۔ ان 4 گمراہیوں کا اور ناکارہ رویوں کا ذکر اس ابتدائی 7 آیات میں کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 14 تک یہ جو آیات ہیں، اس میں ایک تو قرآن مجید کی صداقت ذکر کی گئی ہے۔ ام یقولون افترا قل ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کو اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، حالانکہ کہ اللہ تو میرا گواہ ہے۔ اور صداقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قل ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، وہی کا متبع ہوں۔ تو یہ صداقت کتاب اللہ اور صداقت رسول، یہ مضمون ہے آیت نمبر 14 تک۔ اور اس مضمون کے لیے بطور تائید یا بطور دلیل موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات سے دلیل پیش کی گئی ہے۔ ایک تو وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ، صداقت رسول کی تائید کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، اور صداقت کتاب اللہ اور اللہ کے کلام کی تصدیق کے طور پر ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ۔ آخر میں بشارت خوشخبری دی گئی ہے آیت نمبر 13 اور 14 میں۔ تو یہ دوسرا حصہ ہو گیا اس سورت کا۔ تیسرا حصہ پھر اس سورت کا آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 20 تک، اس میں 2 قسم کے انسانوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک وہ ہیں جو کہ محسن ہیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا، فرما بردار ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ اور دوسرا وہ ہے والذی قال لوالدیہ اف لکما، وہ مکذب اور نافرمان ہے، اس کے لیے وعید سنائی گئی ہے۔ آیت نمبر 20 تک یہ تیسرا حصہ ہو گیا۔ پھر آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 28 تک قوم عاد کا ذکر ہے۔ چونکہ اس سے پہلے حصے میں آخرت کی تخویف دی گئی، تو قوم عاد کا پورا واقعہ برائے تخویف دنیاوی، دنیا کے عذاب سے ڈرایا گیا، اس کے لیے یہ واقعہ قوم عاد بطور نمونہ۔ پھر آیت نمبر 28 سے سورت کے آخر یعنی آیت نمبر 35 تک، جو آخری آیت ہے آیت نمبر 35، وہاں تک
اس میں پھر ایک دلیل نقلی ہے کتاب اللہ کی تصدیق کے لیے، جس کو کہتے ہیں دلیل نقلی عن الجن۔ جنات کا ذکر ہے کہ انہوں نے اللہ کے کلام کو سنا اور اس کی تصدیق کی اور دعوت پیش کی۔ جنات کا ذکر اس صورت کے آخر میں۔ آخر میں پھر صبر کی تلقین کی گئی ہے، اور یہ کہ دعوت کے اس کام میں آپ صبر سے کام لیں۔ یہ 5 حصے ہیں اس صورت کے، جس سے یہ معلوم ہوا کہ اس صورت میں مشرکین کا رد کیا گیا ہے، ان کی گمراہیوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور اللہ کی کتاب اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی گئی ہے۔ اب اس خلاصے کے بعد اگر ہم کوئی ایک عنوان اس صورت کے لیے متعین کرنا چاہیں کہ ایک عنوان اس صورت کا ہو، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تصدیق الآیات۔ اس صورت میں آیات کی، شریعت کی، توحید کی آیات کی، کائنات میں پھیلی آیات کی، اور قرآن کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کی تصدیق کی گئی ہے۔ تصدیق الآیات یہ ایک عنوان ہو گیا، اور وتخویف للمعرضین، اعراض کرنے والوں کے لیے ڈراوا یہ ذکر کیا گیا ہے۔ تصدیق کے لیے تو کتاب موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور جنات سے بھی دلیل دی گئی ہے، اور تخویف کے لیے قوم عاد کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ تو 3 نقلی دلائل ہیں، اور یہ 2 بڑے عنوانات اس صورت کے اصل میں خلاصہ ہوئے، تصدیق الآیات اور تخویف للمعرضین۔ اس صورت میں آیات الہیہ کی تصدیق کی گئی ہے، اور جو اعراض کرنے والے ہیں ان کو عذاب سے، اور خاص کر دنیاوی عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ نازل کرنا اس کتاب کا اللہ کی طرف سے ہے، جو کہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اس کتاب کا نزول اس ذات کی طرف سے ہے جو عزیز ہے، اپنی بادشاہی میں غالب ہے، اور حکیم ہے جو حکمت والا ہے۔ سورتوں کا جو آغاز ہوتا ہے، اس آغاز کا ایک خاص انداز ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی یہ صورتیں ایسی ہیں جیسے کہ الفوز الکبیر میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قرآن ایسا ہے جیسے کئی مکتوبات کا ایک مجموعہ ہو، جس میں بادشاہ کے مختلف فرامین کو جمع کیا گیا ہو۔ تو بادشاہ جب کوئی مکتوب لکھواتا ہے، اور جب کوئی آرڈر جاری کرتا ہے، اس کے مضامین مختلف ہوتے ہیں۔ کبھی بادشاہ مختصر آرڈر جاری کرتا ہے چند جملوں کے اندر، جیسے کوئی ایک پرچی یا ایک چٹھی ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے آرڈر جاری کرتا ہے۔ اور کبھی بادشاہ ایک طویل احکامات کا مجموعہ وہ بیان کرتا ہے، اور بادشاہ کہتا ہے کہ لکھو۔ اسی طرح لکھتے وقت مکتوبات میں کبھی یہ ہوتا ہے کہ مکتوب لکھنے والا، بھیجنے والا، وہ اپنا ذکر کرتا ہے، اور جن کو بھیجا جا رہا ہے ان کا ذکر کرتا ہے۔ تو یہاں یہ صورت، اس کا عنوان، اس کا آغاز، یا اس قسم کی بعض دوسری صورتوں کا جو ابتدا ہے، وہ اس انداز میں ہوئی ہے کہ یہ ایک مکتوب ہے، تو کس سے ہے، کس کی طرف سے ہے؟ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ تو یہ احکام اور آگے کے بیانات کی اہمیت کو ظاہر کیا جا رہا ہے، اور یہ کہ یہ اس مالک الملک کا کلام ہے جس کی صفات کا جامع ہے عزیز اور حکیم۔
اور یہ کسی کی بنائی ہوئی من گڑت یا کوئی تصنیف نہیں ہے بلکہ تنزیل ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو ان دونوں کے درمیان ہے اس کو، الا بالحق مگر حق کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، وَأَجَلٍ مُّسَمَّى اور ایک مقرر مدت کے ساتھ، وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اس سے جن سے انہیں ڈرایا گیا ہے اعراض کرنے والے ہیں۔ زمین و آسمان، کائنات، اس کے درمیان جو کچھ ہے اس کو ہم نے حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم نے پیدا کیا ہے، ہم خالق ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہمیشہ سے تھی نہیں بلکہ یہ سب حادث ہے اور بعد میں وجود پذیر ہوئی۔ تو دہریوں کی بات اور ان لوگوں کا کہنا جو کہتے ہیں کہ اس کی کوئی ابتدا نہیں، یہ رد ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ اور جب پیدا ہوئی تو بلا مقصد برائے کھیل نہیں ہے بلکہ بالحق حکمت پر مبنی ہے۔ اور جب پیدا ہوئی تو پیدا ہونے کے بعد اب یہ ہمیشہ کے لیے ابدی نہیں ہے اور دائمی نہیں ہے بلکہ وَأَجَلٍ مُّسَمَّى، اس کا اب ایک وقت ہے جس پہ یہ ختم ہوگا۔ تو تین باتیں بتائی گئی، اس کا کوئی خالق ہے اور یہ نظام جو کچھ بھی ہے وہ حکمت پر مبنی ہے اور اس کی کوئی انتہا ہے، ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے اور حکمت بھی ہے۔ ان تینوں باتوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، سنجیدہ غور کی ضرورت ہے۔ لیکن کافر ان باتوں کے ساتھ ان کا رویہ کیا ہے؟ والذین کفروا عما انذروا، جن سے انہیں ڈرایا جاتا ہے کہ عالم ختم ہوگا، نظام دنم برہم ہوگا، حساب کتاب ہوگا، اس سے وہ اعراض کرتے ہیں۔ اعراض یہ ہے کہ وہ اس پر غور ہی نہیں کرتے کہ جب یہ عالم بنا اور اتنا باحکمت بنا اور اس کی ایک انتہا ہے اور یہ باتیں طے شدہ ہے تو کیوں بنا، مقصد کیا ہے، اور اس نظام میں ہم کیا کرنے آئے ہیں۔ اپنی طرف سے غیر سنجیدہ، غیر ذمہ داری کا احساس کہ یعنی جس کو چاہا معبود بنا لیا، جو چاہا کائنات کے بارے میں سوچ لیا اور اپنی خواہش پوری کرتے ہوئے اپنی زندگی کے مقصد پر غور نہیں کیا، یہ اعراض ہے۔ جو لاپرواہی اور بے فکری ہے اور مقصد سے بے خبری ہے، اس کو اس آیت میں اعراض کہا گیا ہے۔ امام رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ ھذا يدل على وجوب النظر والاستدلال وعلى ان الاعراض عن الدلیل مذموم في الدین والدنیا۔ یہ جو اعراض کائنات سے کیا جا رہا ہے، نہ ابتدا پر، نہ انتہا پر اور نہ حکمت پر کوئی غور کیا جا رہا ہے، اس کی اس آیت میں مذمت کی گئی ہے، اور نظر و استدلال اور غور و فکر کے وجوب پر یہ آیت دلیل ہے کہ یہ واجب ہے، ضروری ہے کہ آپ سوچیں کہ ہم کہاں سے آئے اور کیوں آئے اور کہاں جانا ہے۔ یہ ان تین سوالوں کا جواب ہی اسلام ہے۔ ہم کہاں سے آئے، کیوں آئے اور کہاں جانا ہے، یہ ہمیں قرآن نے بیان کر دیا ہے۔ ان الی ربک الرجعی، اور تم پیدا کہاں سے ہوئے اور تم کیوں پیدا ہوئے، یہ سب قرآن بتا رہا ہے۔ ان باتوں کو گول مول کر کے اپنی زندگی یوں گزار دینا لاؤبالی میں، یہ اعراض ہے جس کی اس آیت میں مذمت کی جا رہی ہے، اور یہ وہ پہلا زجر ہے۔
قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ، کہہ دیجئے کیا تم نے غور کیا ہے، ارائیتم کیا تم نے غور کیا ہے، بتاؤ مجھے. یہ جو ارائیتا ہے یہ استفہام ہے نا، ارائیتا کیا تم نے دیکھا ہے، لفظی معنی تو یہ ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، کیا تم نے دیکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ارائیتا ان رأیت فاخبرونی. ارائیتا میں استفہام ہے تو استفہام میں تو کچھ طلب کیا جا رہا ہے کہ آپ نے دیکھا. تو دیکھا میں کیا طلب کیا جا رہا ہے، دیکھا میں یہ طلب کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے دیکھا ہے یعنی آپ نے غور کیا ہے، تو اگر غور کیا ہے تو پھر بتاؤ. اس لیے ارائیتا کا ترجمہ کیا جاتا ہے بتاؤ، ارائیتم بتاؤ. تو ارائیتم کا معنی بتاؤ تو نہیں ہے، یہ بتاؤ ترجمہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ارائیتا میں استفہام ہے، استفہام میں ایک طلب ہے. تو ارائیتم ان رأیتم فاخبرونی، تو پھر وہ جو اخبرونی ہے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. ارائیتم کیا تم نے غور کیا ہے، ما تدعون ان معبودوں پر جن کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ان معبودوں پر کبھی غور کیا ہے کہ انہوں نے کسی چیز کو کبھی پیدا کیا ہے. اپنے معبودوں پر یہ غور کر کے بتاؤ کہ کیا وہ پیدا کرنے والے ہیں یا وہ پیدا کیے گئے ہیں، یہ غور کر کے بتاؤ. اگر وہ پیدا کرنے والے ہیں، ارونی ماذا خلقوا من الارض، انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا ایک تسلسل ہے. یا وہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ کیسا پیغمبر ہے، یہ تو بازاروں میں جاتا ہے، یہ تو بشر ہے، یہ تو کھاتا پیتا ہے. اس قسم کے اعتراضات جیسے قرآن مجید میں ذکر ہے کہ وہ کیا کرتے تھے. تو آپ کہہ دیجئے کہ ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی نیا انوکھا رسول تو نہیں ہوں، پہلے بھی رسول گزرے ہیں، وہ بھی انسان تھے، ان کے بھی بیوی بچے تھے، وہ بھی اسی طرح رہتے تھے. تو ما کنت بدعا من الرسل یہ مخالفین اور منکرین کے اس بیانیے اعتراض اور تنقید کا جواب ہے. اور بدعن کا لفظ، یہ جو بدعن کا لفظ ہے، بدع یبدع بدعن باب فتح سے، یا بدع یبدع باب کرومہ سے. اس کا مطلب بدع، اس کا مطلب ایجاد کرنا، بنانا، اور بدع نیا ہونا. تو بدعت کا لفظ بھی اسی سے ہے. اپنے لغوی معنی میں بدعت کوئی نیا کام. اب وہ نیا کام اس کو لغت میں بدعت کہتے ہیں. جو چیز بھی بعد میں ہو، پہلے نہ ہو، پہلے اس کا نمونہ نہ ہو، بعد کی ایجاد ہو، وہ سب بدعت ہے. عربی لغت کے اعتبار سے بدعت ہے. اور بدعت کہتے ہیں ایسی نئی چیز کو کہ جو بلا مثال ہو، جس کا نمونہ، جس کی مثال پہلے نہ ملتی ہو. شریعت میں پھر بدعت جو ایک جرم اور گناہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد. حدیث صحیح میں گویا کہ یہ بدعت کی ایک تعریف ہے، اسی حدیث سے ماخوذ ہے. من احدث، وہ کام نیا ہو، فی امرنا، اور وہ کام دین میں ہو، دین میں، دین سمجھ کر، دین کا جز بنا کر، شریعت سمجھ کر کوئی نیا کام کرے. ما لیس منہ، کہ شریعت میں اس کا کوئی اصل موجود نہ ہو، شریعت میں اس کی کوئی دلیل موجود نہ ہو. وہ ما لیس منہ کا یہ مطلب ہے، جو دین سے نہ ہو،
جس کے لیے دین میں اصل اور دلیل موجود نہ ہو تو بس وہ بدعت ہے۔ لہذا وہ کام جو نئے ہیں لیکن دین میں نہیں ہے، دنیاوی معاملات ہیں اور دین کا جز بنا کر اور شریعت سمجھ کر نہیں ہے، بلکہ معاون اور دنیاوی امور ہیں، اور فی الدین نہیں ہے بلکہ للدین ہے، تو وہ شریعت کے اعتبار سے اس بدعت مذمومہ اور شرعی اصطلاح میں جس کو بدعت کہتے ہیں جو گناہ عظیم ہے اس میں داخل نہیں ہے، اس لیے کہ فی امرنا کی قید ہے۔ اور دوم ما لیس منہ، اگر دین میں، شریعت میں، قرآن میں، سنت میں، اجماع میں، دلائل شرع میں، قیاس میں، استنباط میں، اجتہاد میں اس کے لیے دین سے کوئی دلیل، کوئی اصل ملتی ہو تو پھر وہ بھی بدعت نہیں ہے، تو وہ تو ما کنت بدعا من الرسل یہاں تو ایک لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے، اسی معنی میں بدیع السماوات والارض بھی ہے۔ اب بدعت میں اچھا اور برا بھی ہوتا ہے کیا؟ تو بدعت ہر نئی چیز کو کہتے ہیں، تو کچھ نئی چیزیں اچھی ہوتی ہیں جو فی امرنا بھی نہ ہو اور جس کے لیے دین میں اصل موجود ہو تو وہ بدعت ہے اپنے لغوی معنی کے اعتبار سے، تو نئی چیز تو ہے، اس کو اس لغوی معنی میں آپ بدعت حسنہ کہہ دیں تو وہ لغوی معنی میں جو بدعت ہے اس میں حسنہ ہے، ورنہ جو شرعی اصطلاح کے اعتبار سے کی دلیل تو یہ ہوگی کہ تمہارے پاس کوئی عقلی دلیل ہو یا کوئی نقلی دلیل ہو، نقلی دلیل میں کوئی کتاب ہو یا کوئی سنت ہو، احادیث ہو، منقول چیز ہو، روایت ہو، وہ کوئی نہیں ہے۔ یہ توحید کی بڑی دلیل ہے، یعنی آج تک منقول علوم میں تو ایک طرف، دوسرے بھی تمام علوم میں کہیں کوئی ایسا دعوے دار بنا اور آیا ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہو از خود کہ میں اس زمین آسمان کا خالق ہوں، سوائے اللہ رب العالمین کے جو نبیوں کی زبانی یہ دعویٰ کر رہا ہے اور یہ حکم دے رہا ہے اور یہ بیان دے رہا ہے کہ میں خالق کائنات ہوں۔ کوئی اور ہے؟ معبودوں میں سے بھی تمہارا کوئی ایسا معبود ہے جو اس زمین و آسمان کے خالق ہونے کا دعوے دار ہو؟ دعویٰ ثابت کرنا تو بات کی بات ہے، دعویٰ کرنے والا بھی کوئی ایسا حقیقی نہیں ہے کہ جو یہ کہے کہ یہ آسمان میں نے پیدا کی ہے، یہ زمین میں نے پیدا کی ہے۔ توحید کی یہ دلیل بڑی موٹی اور بڑی عظیم دلیل ہے۔ آج تک کوئی خالق کائنات کا دعویٰ کرنے والا جو دعویٰ کرے کہ میں کائنات کا خالق ہوں، ایسا کوئی نہیں ہے۔ تو مقابل میں جب کوئی نہ ہو تو کون جیتتا ہے؟ جب آپ کے پاس کینڈیڈیٹ میں سے ایک ہی ہو اور دوسرا کوئی مقابل میں ہو ہی نہیں، اور آپ کہیں کہ کون مقابل، کون؟ خالق کائنات ہی ہے۔ کریں پھر جو ہے طائف میں آپ مشکلات میں کیوں ہیں؟ اس قسم کے سوالات اور اعتراضات تو آپ کہہ دیجئے کہ میں ان تکوینی امور کے لیے اور اس لیے نہیں آیا کہ میں نے یہ دعویٰ کیا کہ میں غیب اور تمام مغیبات اور تو کیا ہونے والا ہے ان سب کو جانتا ہوں، کیا ہوگا آئندہ، میرے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا، میں اس کے بارے میں نہیں جانتا۔ مجھ سے تو پوچھو شریعت کے بارے میں، احکام کے بارے میں، وحی کے بارے میں۔ میرا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ میں غیب جانتا ہوں، میرا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ میں تکوینی امور کے اختیارات رکھتا ہوں، میرا دعویٰ یہ ہے کہ ان اتبع الا ما یوحى الی۔ اگلا جملہ اس جملے کی وضاحت کر رہا ہے۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ میں پیروی نہیں کرتا مگر اس کی جو میری طرف وحی کی گئی ہے اور وحی کی جاتی ہے، اور میرا دعویٰ یہ ہے کہ وما انا الا نذیر مبین۔ تم پھر مانو یا نہ مانو،
میں تو ایک کھلا ڈرانے والا ہوں، میں تو تمہیں خبردار کر رہا ہوں۔ میرا کام داعی کا ہے، مبلغ کا ہے، نبوت کا ہے، اتباع وحی کا ہے، اور اسی کی دعوت ہے اور اسی کا دعویٰ ہے۔ اور تمہارا مطالبہ وہ تو خدائی اختیارات ہیں، وہ تو علم الغیب اور علم تصرف ہے۔ وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، میں وہ ساری چیزیں نہیں جانتا، وہ ساری چیزیں کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے کل اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ان ساری چیزوں کو نہیں جانتا۔ ہاں بس وہی جانتا ہوں جو مجھے وحی کے ذریعے سے معلوم ہو۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، تو جب نص میں وارد ہو وہ تو جانتا ہوں، شریعت کے احکام ہو وہ تو جانتا ہوں، لیکن وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، یہ تو آیت کا وہ سادہ اور سیاق سباق سے واضح مفہوم ہے جس پر کوئی اشکال وارد نہیں ہوتا۔ لیکن ایک جملے کے اعتبار سے تعلیمی نوعیت میں کوئی یہ اشکال پیش کرے کہ وما ادری ما یفعل بی، اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر فرما رہا ہے کہ میں یہ نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، دنیا میں کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ نبی کو کیا یہ نہیں معلوم کہ وہ جنتی ہے؟ اور جب نبی جنتی نہ ہو تو پھر کون جنتی ہو؟ نبی کی تو پیروکاری میں ہی جنت ہے۔ تو وما یفعل بی، میرے ساتھ کیا ہوگا میں نہیں جانتا۔ تو امام ابن کثیر فرماتے ہیں قال ابو بکر الحزلی عن الحسن البصری فی قوله وما ادری ما یفعل بی ولا بکم قال اما فی الآخرۃ فمعاذ اللہ، آخرت کے بارے میں پیغمبر کو نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، فمعاذ اللہ، اللہ کی پناہ، وقد علم انہ فی الجنہ، پیغمبر قیامت میں آخرت میں اس کے بارے میں پیغمبر کو یہ معلوم ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے اور جنتی ہیں، یہ تو معلوم بات ہے، یقینی بات ہے۔ ولیکن قال لا ادری ما یفعل بی ولا بکم فی الدنیا، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا، یہ دنیا کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ اخرج کما اخرجت الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام من قبلی ام اقتلوا کما قتلت الانبیاء عن قبلی، میں یہ نہیں جانتا کہ پچھلے انبیاء کی طرح مجھے بھی نکالا جائے گا یا مجھے بھی قتل کیا جائے گا، میں یہ نہیں جانتا کہ کیا تمہیں زمین میں گاڑ دیا جائے گا یا تمہیں اوپر پتھر پھینک دیے جائیں گے۔ وَهَذَا الْقَوْلُ عَوَّلَ عَلَيْهِ ابن جریر وَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ غَيْرُهُ وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذَا هُوَ اللَّائِقُ بِهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی قول کو امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے معتبر قرار دیا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہی قول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لائق ہے، اور کسی اور قول کی طرف التفات نہیں کرنا چاہیے۔ فَإِنَّهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْآخِرَةِ جَازِمٌ أَنَّهُ يَصِيرُ إِلَى الْجَنَّةِ هُوَ وَمَنِ اتَّبَعَهُ، آخرت کے اعتبار سے تو پیغمبر کو معلوم تھا، یقینی تھا کہ وہ جنتی ہے اور ان کے متبعین جنت جائیں گے، لیکن دنیا کے بارے میں کہ آگے کیا ہونے والا ہے یہ نہیں معلوم۔ تو یہ اس جملے کا مطلب ہے کہ ما ادری وما ادری ما یفعل بی ولا بکم۔ یہاں ایک حدیث ہے مسند احمد میں
اور وہ حدیث ام العلا انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا، ایک صحابیہ ہے انصاریہ، وہ جب حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی تو ان کے بارے میں ان کا تبصرہ یہ تھا کہ یا ابا صاحب شہادتی علیک لقد اکرمک اللہ عز وجل، اے ابو صاحب اللہ عز وجل نے تو تیری بڑی عزت کی، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ نے تیری عزت کی۔ ان کی وفات پہ کہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام العلا سے پوچھا کہ وما یدریکا، تجھے یہ کیسے پتا کہ اللہ نے ان کی عزت کی؟ تو وہ کہنے لگی کہ بے ابی انت و امی لا ادری، میں نہیں جانتی، یہ تو میں نے گواہی دی۔ آپ نے فرمایا اما ہوا فقط جاءہ الیقین من ربی، ان کو رب کی طرف سے موت تو آ گئی، یہ بات تو ٹھیک ہے، اور وَإِنِّي لَأَرْجُو لَهُ الْخَيْرِ، اور میں ان کے لیے خیر کی امید رکھتا ہوں، یہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن واللہ ما ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بی، اور اللہ کی قسم میں نہیں جانتا جبکہ میں اللہ کا رسول ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اب اس حدیث میں ما یفعل بی کا جو لفظ ہے وہ تو دنیا کے بارے میں نہیں ہے، تو سوال اب اس حدیث اور اس روایت کے بارے میں یہ ہے کہ وہاں ہے کہ واللہ ما ادری ما یفعل بی، تو اس کے بارے میں دو باتیں ہیں۔ بعض مفسرین محدثین فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اصل الفاظ یوں ہیں کہ واللہ ما ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بہ، ما یفعل بی نہیں بلکہ ما یفعل بہ، میں اللہ کا رسول ہوں لیکن مجھے نہیں معلوم کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا، میرے ساتھ نہیں، ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ علماء کہتے ہیں اصل روایت میں جو الفاظ ہیں وہ ما یفعل بہ ہے، ما یفعل بی والی روایت وہ یا تو غلط فہمی میں نقل ہوئی ہے، اور اصل روایت جو دوسری سند میں ہے وہ ما یفعل بہ ہے۔